السلام علیکم جی، میں آپ کی اسلامیات کی میں عظمیٰ ہوں، ٹھیک ہے. اور آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچر میں جو ہے سورہ ماؤن کی تلاوت کرائی تھی اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی کروایا تھا، اور آپ سے کہا بھی تھا کہ گھر میں اسے زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں. آج ہم شروع کرتے ہیں. اس کا شان نزول پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور لفظی معنی جو ہیں وہ کریں گے. تو چلیں میں شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. پہلی آیات ہے سورہ ماؤن کی. ارائیت الذی یکذب بالدین. ٹھیک ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین. ارائیت کا مطلب ہے کیا تم نے دیکھا، الذی، ٹھیک ہے، اسے جو یکذب جھٹلاتا ہے، دھتکارتا ہے، انکار کرتا ہے، بالدین سزا اور جزا سے یا اپنے دین سے. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہے. اس آیات کا مطلب ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو سزا اور جزا یعنی آخرت کے دن کو بھول گیا ہے. ٹھیک ہے، آخرت کے دن کو بھول گیا ہے اور اس کو بھول گیا ہے کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں اس پہ مجھے سزا ملے گی یا مجھے اس کا جو ہے اجر ملے گا. یعنی وہ برے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اچھے اور برے فرق کو وہ بھول گیا ہے، اپنے دین کو ہی بھول گیا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم. ٹھیک ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی کہ جس شخص نے اپنے دین کو بلا دیا ہے اس میں ایک اخلاقی خرابی یہ بھی ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی کہ اسے دھتکارتا ہے، کمتر سمجھتا ہے. روایت ہے کہ یہ آیات جو ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی جو برے کام کرتا تھا اور قیامت کے دن سے انکار کرتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے بس اسی دنیا میں ہے اور آخرت میں کوئی زندگی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ پہلی جو آیات ہے یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا اور برے کام بھی کرتا تھا. پھر ہم نے پڑھا فذلک الذی یدعو الیتیم. ٹھیک ہے، وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو اچھے برے کام کو بھول جاتا ہے. اس میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو خود سے کمتر سمجھتا ہے. اس کی اخلاقی خرابی کو بیان کیا گیا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی. ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا، یعنی کہ کچھ مانگا اس سے کہ مجھے اتنا کچھ دے دے اپنے مال میں سے، کیونکہ اس نے اس کی پالنے کی ذمہ داری لے رکھی تھی اس یتیم کی. تو اس نے جو ہے اس سے فرمائش کی، ایک گزارش کی کہ مجھے اپنے مال میں سے اتنا کچھ دے دیں تاکہ میں اپنے ننگے بدن کو ڈھک سکوں، یعنی کہ کپڑے پہن سکوں یا اپنے لیے کچھ کھانا لے سکوں. اس نے ابو جہل نے، اس نے کا مطلب ہے ابو جہل نے اسے دھکے دے کر نکال دیا. قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے. انہوں نے یہ بات طنز سے کہی تھی، مذاق میں کہا تھا. اس بچے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ جائیں اور اپنی فریاد لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں، شاید وہ آپ کی کچھ مدد کرے. وہ یتیم جلدی سے روتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یعنی کہ وہ وہاں تشریف لے گئے.
وہ وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی فریاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی. انہوں نے کہا کہ اس طرح ابو جہل نے مجھے دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر ایک کی فریاد سنتے اور محتاج کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے، اس لیے وہ اٹھے اور اس بچے کے ساتھ روانہ ہو گئے. جب ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس یتیم بچے کے ساتھ آتا ہوا دیکھا تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مرحبا کہا اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا. یہ دیکھ کر وہاں پہ موجود جتنے بھی مشرکین تھے انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ تم نے جو ہے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں آ گئے ہو، اس لیے اس کو دیکھتے ہی آپ نے یتیم کا مال دے دیا. ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنی دین سے پھرا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کی دائیں کن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، جو کہ باقی مشرکین کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ابو جہل کو اپنے گناہ کی وجہ سے وہ چیز نظر آ رہی تھی کہ ان کے ایک ہاتھ میں جو ہے یعنی دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں ایک ایک نیزہ ہے، اور مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا. ابو جہل نے کہا کہ جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان کی دائیں اور بائیں میں ایک نیزہ دیکھا، تیر کی مانند ایک چیز دیکھی، اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس سے جو ہے مجھے مار ڈالیں گے. تو اپنی ڈر کی وجہ سے میں نے وہ چیز جو ہے وہ مال جو ہے وہ اس یتیم کو واپس کر دی. اچھا، اب دوسری آیات کی تیسری آیات کی طرف ہم آتے ہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور لا يحض، لا نہیں، یحض، ٹھیک ہے، ترغیب نہیں دیتا. لا کا مطلب ہے نہیں، واو کا مطلب ہے اور، یحض ترغیب دینا، یعنی کہ لا وہ ترغیب نہیں دیتا، علی طعام کھانا دینے کی، مسکین محتاج کو، ضرورت مند کو. اور اس میں ایک اخلاقی برائی یہ بھی بیان کی گئی ہے، جو دین کو بھلا دیتے ہیں، سزا اور جزا کو بھول جاتے ہیں، جو اچھے برے کا فرق نہیں رکھتے، تو وہ جو ہے کسی محتاج کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. ترغیب دینے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ خود یتیم اور مسکین کو، محتاج کو کھانا دیتا ہے، کھلاتا ہے، اور نہ ہی کسی اور کو اس کی ترغیب دیتا ہے. میں پہلے بھی بتا چکی، یعنی اس لیے وہ ترغیب نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا کہ اگر میں سامنے والے سے کہوں کہ اس شخص کو کھانا کھلائیں تو وہ جواب میں مجھ سے یہ کہے گا کہ آپ خود کیوں ان کو نہیں کھلاتے جو ہم سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو کھانا کھلائے، اس لیے اس شرم کے مارے وہ کسی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین، پس ویل بڑی تباہی ہے، للمصلین ٹھیک ہے ان نمازوں کے لیے، پس ان نمازوں کے لیے بڑی تباہی ہے. کن نمازوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم، الذین هم عن صلاتهم جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، ٹھیک ہے. الذین هم جو لوگ عن صلاتهم اپنی نمازوں سے ساہون غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. پہلے میں ہے کہ بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. غفلت برتنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ یا تو وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، کبھی کچھ اور بہانہ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ نماز ادا نہیں کرتے. اور اگر کچھ لوگ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو ان کی نماز کی روح جو ہوتی ہے وہ مردہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے پورے جستجو سے اور دل کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، بس صرف اپنا جو وہ ایک فرض سمجھتے ہیں اسے، یعنی کہ ہم نے بس نماز پڑھی جیسے تیسے کر کے اور ہماری جان چھوٹ گئی. تو نماز کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے سوچوں کے علاوہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے غور و فکر میں ہوتے ہیں۔ جب بھی نماز کی نیت کرتے ہیں تو انہیں اپنے پچھلے پرانے کام یاد آ جاتے ہیں، یا یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، فلاں جگہ یہ چیز رکھی ہے، فلاں چیز میں نے وہاں رکھنی ہے، یہ ان کو دینا ہے، یہ ان سے لینا ہے۔ تو اس طرح کی سوچیں جو ہے ان کے ذہن میں آتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ دل سے اور جستجو کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اتنا احساس ہوتا تو نماز کے دوران انہیں یہ خیالات آتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نعوذ باللہ کہ انہیں وہ کام یا وہ چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری لگاتے ہوئے بھی وہ دنیا کے غور و فکر میں مصروف ہیں۔ الذین ہم یراؤن، ٹھیک ہے، الذین ہم یراؤن، الذین ہم جو لے یراؤن ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا کرتے ہیں، الذین ہم جو، لذین لوگ، یراؤن، ٹھیک ہے، یراؤن ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں بتایا گیا کہ بڑی تباہی ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، یا تو کرتے ہی نہیں ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، اور یا جو پڑھتے ہیں وہ جو ہے حاضر دماغ نہیں ہوتے، ان کا جو ہے سارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے تباہی، بربادی، عذاب جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری کا مطلب ہے ہم وہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا اسے دیکھ سکے، تو ان لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یمنعون انکار کرتے ہیں، معون معمولی چیز، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں ہے کہ ان کے لیے بھی بڑا عذاب ہے جو ریاکاری کرتے ہیں، اصل میں وہ لوگوں کو معمولی سی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، مگر جب دیتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ دیتے ہیں کہ ہم جب دنیا والوں کے سامنے جائیں گے تو ہمیں لوگ کہیں گے کہ دیکھیں فلاں بندہ اتنا اچھا ہے، اتنا صحیح ہے کہ یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دکھائے کہ ہاں میرا بندہ جو ہے وہ میرے احکامات کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ خود کو دنیا کے سامنے اچھا ثابت کرنے کے لیے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اچھا، میں دوبارہ سے آپ کو اس کی جو ہے تلاوت کروا دوں، آپ غور سے سنیں اور گھر میں اسے پڑھیں، کیونکہ سورہ ماعون قرآن شریف کی ہی سورت ہے، اسے پڑھیں، اس کی تلاوت کریں تاکہ آپ اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو چلیں میں پہلی آیات آپ کو پھر سے سنا دوں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ٹھیک ہے، ترجمہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، فذلک الذی یدع الیتیم، وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا دینے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، بس بڑی تباہی ہے ان نمازوں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان نمازوں کے لیے بڑی بربادی ہے، بری سزا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤن، جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور لوگوں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ جو ہے بہت کچھ کرتے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے، ابھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں۔ میڈم یہ پچھلی والی سوال میں مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کون سا بچے، کون سا آیات؟ میڈم یہ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔
किसका देखिए। मैडम मुझे भी इसकी समझ नहीं आया। अच्छा आपकी पिक्चर में यार बच्चे आपने सूरत पढ़नी है, ठीक है, तो उसकी पिक्चर आपको क्लियर हो तो आप उसे देख सके, क्योंकि बुक तो आपके पास है ही नहीं, और पता है कुरान शरीफ आपने खोली नहीं हो, इसलिए आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ ताकि आप सुनने के साथ उसे देख कर लफ्ज मैम ये कौन सा सूरत है? मैडम मालूम है। मैडम की सूरत आता है लेकिन तर्जुमा नहीं आता। आपकी पिक्चर नहीं आ रही है। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको इसीलिए एक तर्जुमा करवाया कि आप तर्जुमा सीख रही है। मैं आपको करवाएंगे तो आप मैडम आपका पिक्चर नहीं आ रहा। बच्चे आप करेंगे ये सूरत आपको लिख के दिखाई गई है, मेरे चेहरे पे नहीं लिखी, ठीक है, और ना ही आपने उससे पढ़नी है। मैंने आपसे कहा कि आपको मैंने सूरत इसलिए दिखाई है क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, आप खुद की समझ नहीं आ रही, ठीक है। जब ओके मैडम सूरत मैडम ये सूरत तो आते हैं लेकिन तर्जुमा नहीं आता, ये हम लिख के बच्चे हम रिटर्न वर्क करेंगे इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको सारे अल्फाज के माने और सारे तराजू जो है वो लिखवाऊंगी, फिर आपने रफ रजिस्टर निकाल के, रफ नोटबुक निकाल के उस सारी चीजों को लिख कर याद करना है, ठीक है। आपका होमवर्क भी होगा और आपका रिटर्न वर्क भी। ओके मैडम। लास्ट बच्चे ने मुझसे पूछा कि हमें लास्ट आयत की समझ नहीं आई, अल्लज़ीना, ठीक है, जो लोग रियाकारी का मतलब है करना, हम किसी को ये चीज दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, मैडम अच्छे नहीं होते। एक एक बंदा बोले। मैम हमें आवाज नहीं आ रही, बच्चे शोर कर रहे हैं। हाँ बच्चे सब खामोश हो जाइए, कुछ पूछ रहा है, आप पूछिए क्या पूछना है। मैडम ये तर्जुमा लिखना है। बोले मुझे सिर्फ सूरत याद करना है। मैम ये तर्जुमा लिखना है। आज सिर्फ सूरत याद करना है। आज सिर्फ सूरत याद करनी है, ठीक है, सिर्फ सूरत आज याद करनी है आपने। मैडम एक्सक्यूज मी। जी मैडम और तर्जुमा मैडम कौन सा सूरत और कौन सा सूरत? बच्चे अभी आपके लिए होमवर्क है, पूरी सूरत आपने अरबी याद करनी है, तर्जुमा कर मैं लिखवाऊंगी। मैडम कौन सा सूरत? मैडम के लिए मैडम कौन सा